قابل صد اعزاز و تکریم معزز محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات اقدس پر اللہ کریم ہم سب کی طرف سے ان گنت ہدیہ درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ کے بعد آپ کی آل اطہار اصحاب صلحائے امت ائمہ مجتہدین علماء کرام بلکہ جمیع مومنین مومنات پر اللہ اپنی خصوصی رحمتوں کی باران نازل فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ ہم سب کو اس آنے والے عظیم مہینے کی تمام رحمتیں، برکتیں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ پوری محبت، اطمینان قلب اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آج 28 شعبان المعظم ہے اور آنے والی رات 29 شعبان کی رات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو یہ شعبان 30 تاریخیں 30 دن اپنے پورے کرے گا، ورنہ پھر اس سے اگلی رات یکم رمضان المبارک کی رات ہوگی۔ تو اسی مناسبت سے میں بھی رمضان المبارک کے استقبال پر، اس کی آمد پر کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کائنات کا رب ہمیں اس مہینے کی جہاں عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی تمام برکتیں اور رحمتوں کے حصول کا بھی ہمیں اللہ موقع نصیب فرمائے۔ زندگی کے کسی پل کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور بہت سارے اب بھی ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ نے کس کے نصیب میں یہ رمضان المبارک کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں لکھ رکھی ہیں۔ لیکن اللہ اگر ہمیں موقع نصیب فرمائے تو ہم ضرور اس ماہ مقدس کا احترام کریں، اس ماہ مقدس کے تمام تر جو لوازمات ہیں ان کا لحاظ رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو مل گیا اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہیں، جو اس سے محروم ہو گیا اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں دو صحابہ کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں شخص نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے
کہ ہمارا ایک ساتھی گزشتہ سال انتقال کر گیا تھا اور ایک اس سال انتقال کر گیا ہے، دیکھا یہ ہے کہ جو بعد میں گیا ہے یہ جنت میں اس سے زیادہ اعلیٰ درجات پہ فائز ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بعد میں گیا ہے ایک سال کے پورے اس کی نمازیں ایک سال کی اس میں شامل ہیں، اور پھر اس کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی میسر آیا، اس طرح اس نے اتنی تلاوت، اتنی ذکر و اذکار اور تسبیحات بھی کی۔ اب ظاہر ہے جب اس کی عبادت اور ریاضت پہلے والے ساتھی سے بڑھ گئی ہے تو اسی وجہ سے یہ جنت میں بھی اس سے زیادہ اعلیٰ درجات پہ فائز ہو گیا ہے۔ تو اس لیے جس کو جتنے رمضان کے مہینے، جس کو جتنے مواقع زندگی کے میسر آئیں، اور اگر وہ ان مہینوں میں، ان ایام میں ان کے مطابق انہیں قیمتی بناتا جائے تو یقیناً اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بھی ہیں۔ کیوں نہ ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں ایک نہایتی بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک نہایتی زبردست قسم کا آپ نے بیان فرمایا، اور جس کے ابتدائی جملے اور الفاظ یہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور پھر وہ شہر عظیم بھی ہے، پھر فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک زبان سے، پاکیزہ اور سچی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وہ مہینہ بھی عظیم ہے، اور پھر عظیم نہیں بلکہ برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم مہینہ فرمایا ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مہینہ کہا ہو، پھر اس مبارک اور عظیم مہینہ کہنے کے بعد آپ نے آگے دلیل پیش کی کہ یہ مہینہ مبارک اور عظمت والا کیسے ہے؟ فرمایا وہ اس لیے ہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ ایک رات کا ثواب، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا قیام اللہ کے حضور اتنا زیادہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی افضل وہ ایک رات بنتی ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہو، پہلی امتوں کے لوگوں میں اعمال کی کثرت تھی، وجہ ان کی عمریں زیادہ تھیں، کسی کی عمر 500 سال ہے، کسی کی 800 سال ہے، کسی کی 1000 سال عمر ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی زیادہ عمر بھی پائی تو اعمال بھی اتنے زیادہ تھے۔ نبی کے صحابہ کے سامنے جب یہ اشکال آیا، اعتراض کیا اللہ کے رسول، پہلی امتوں کے لوگ تو پھر عمل میں ہم سے آگے بڑھ گئے کیونکہ ان کی عمریں اتنی زیادہ تھیں، ہماری عمر کم ہے، ظاہر ہے ہمارے عمل اور ثواب بھی کم ہوں گے۔ فرمایا نہیں، میرے اللہ نے میری وجہ سے ایک مہینہ عطا فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ، پھر اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ ایک ہی رات تمہاری ایسی ہے، اگر وہ رات تمہیں میسر آ جائے، اس رات کو تم لوگ اگر پالو تو فرمایا 1000 مہینوں سے بھی افضل رات بنتی ہے۔ ایک رات کا ثواب، ایک رات کی عبادت میں اگر کسی کو 83-84 برس کی مقبول عبادت کا ثواب مل جائے، رات ایک جاگے، ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، اگر ذاتی کاموں کے لیے ہمیں رات کو جاگنا پڑے ہم جاگتے ہیں،
اب دیکھیں یہ پانی، نہر کا پانی اب چلے گا، ہمارے دیہاتی لوگ رات بھر پانی لگائیں گے، جس کی باری ہوگی رات کے پانی لگانے کی پوری رات جاگے گا، وہ ساری رات اس نہر کے پانی سے اپنی فصلیں اور اپنی زمینوں کو سیراب کرے گا، رات بھر جاگے گا، اور یہ رات اس کے ہر ہفتے میں آئے گی، ہر ہفتے میں اس کی باری آئے گی، اب ہر دوسرے چوتھے دن باری آئے گی، وہ جاگنے والا اس کے لیے کہ اس کی فصل میں مفت کے پانی کا اضافہ ہوگا، کم قیمت والے پانی سے اس کی فصل زیادہ اور وافر مقدار میں ہوگی۔ یہ تو عارضی سا فائدہ ہے، چند روپوں کا فائدہ ہے، جس کی خاطر وہ پوری رات اپنی آنکھوں سے نکالتا ہے اور اس کو کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتا، اپنے لیے بوجھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنے اللہ کی خاطر اس رات میں بھی ایسے ہی عبادت کریں، ایسے ہی جھک جائیں، ایسے ہی اس اللہ کو راضی کریں کہ ہمیں اس میں تھکاوٹ کا احساس نہ ہو، ہمیں بوجھ کا احساس نہ ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو کہ اس اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنی اس عظیم رات میں اپنے در اور اپنی ذات کے سامنے جھکنے کی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا مہینہ ہے، ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور فرمایا وہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا اس کے اندر اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا، روزہ اس مہینے کا فرض ہے، اور فرمایا رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز فرمایا۔ دن بھر روزہ رکھے، سارا دن اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے، اپنی خواہشات چھوڑ دے، اور اس کے بعد یہ دن بھر جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر یہ شخص بھوکا پیاسا رہا، اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، تو پھر اس شخص کے لیے اللہ نے عجیب و غریب قسم کے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا یہ شخص جو دن بھر بھوکا رہا، اس بھوکے رہنے سے منہ کے اندر کچھ ایک بو سی پیدا ہوئی ہے، یہ بو ایسی ہے، یہ بو روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں فرمایا یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بظاہر منہ میں تھوک خشک ہو جاتا ہے، بظاہر منہ میں ایک قسم کی ہوا پیدا ہو جاتی ہے، اور بظاہر یہ ہوا عام طور پر ہم اس کو غلط محسوس کرتے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں یہ بو جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، فرمایا اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک یہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور مطلوب خوشبو ہے۔ اور پھر فرمایا یہ روزے دار آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے فرمایا دن بھر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر ثواب بھی اس انداز میں لکھا جاتا ہے، اللہ کے نورانی ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس روزے دار کے لیے دن بھر اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو بظاہر بھوکا پیاسا رہا، بظاہر کوئی عبادت نہیں کر رہا، بظاہر کوئی سجدہ بھی اگر نہ کرے، صرف روزہ ہی رکھا ہوا ہے، چونکہ جب سے اس نے روزہ رکھا جب تک اس نے روزہ نہیں کھولا ہے، یہ پورا وقت اس کا چاہے وہ 12 گھنٹے کا بنے، 14 گھنٹے کا بنے، جتنا بھی بنے گا، یہ مسلسل یہ وقت اس کا عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور صرف عبادت نہیں، اللہ کے فرشتے مسلسل اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہاں تک بس نہیں، پھر روزہ دار افطاری کے وقت بیٹھ کے جب افطار کرتا ہے، فرمایا افطاری کے وقت بھی روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت اللہ نورانی ملائکہ سے فرماتے ہیں تو میری عبادت چھوڑ دو، اس روزے دار کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا عادل بادشاہ، اگر بادشاہ عدل والا ہے، بادشاہ انصاف والا ہے، بادشاہ تقوی والا ہے، تو اگر وہ بادشاہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دے تو اللہ اس عادل بادشاہ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ دوسرا روزے دار کی دعا افطار کے وقت، جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے اس وقت جو بھی وہ دعا کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں فرماتا۔
تیسرا مظلوم کی دعا، جب وہ ظلم میں پسا جا رہا ہو اور وہ اپنے اللہ کے حضور دعا کرے تو فرمایا اس کے اور اللہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ اس مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو عادل بادشاہ کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے اور روزے دار کی دعا افطار کے وقت بھی مقبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا بھی ضرور مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے خیال کیا کریں کہیں ایسا نہ ہو ہم معاشرے میں ہم اگر کہیں ظلم کا ارتکاب کر رہے ہوں، کہیں ہم اگر ظالم بن گئے اور نیچے کوئی مظلوم ہوا تو مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کے لیے افطاری کے وقت ضرور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر روزے دار کے لیے کیا عجیب اللہ نے انعام رکھا، فرمایا کہ یہ روزے دار جو آدمی رات کو، فرمایا جو روز رات سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے، فرمایا یہ سحری کا کھانا ضرور کھایا کرو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کھایا کرو، کیونکہ فرمایا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، اللہ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے، سحری کا کھانا کھانے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھو یہ ایسا کھانا ہے، گویا کہ یہ ایسا رزق ہے جس کے لیے خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو تو ضرور کھاؤ، یہ کھانا کھاؤ، اس کھانے کو ضرور کھاؤ۔ کیوں کہ یہ برکت والا کھانا ہے۔ بنی اسرائیل میں لوگ سحری نہیں کھاتے تھے، فرمایا نہیں میری امت سحری کھائے گی، سحری کے وقت کھانا کھائے گی تو اللہ کو ان کے اس کھانے پر بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزے کا ثواب الگ ہے، اس سحری کے کھانا کھانے کی برکت اور ثواب الگ ہے۔ افطاری میں افطاری کر رہا ہے، پیٹ اپنا بھر رہا ہے، افطاری کرنے کا ثواب الگ ہے۔ افطاری کے وقت بیٹھ کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا الگ ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے روزے دار کے لیے اور کیا ہو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب یہ روزے دار اللہ کے حضور پہنچیں گے، اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ فرمائیں گے اللہ کے حضور نیک لوگ اپنی نیکیوں کا اجر اور ثواب پائیں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ پاس ہو جائیں گے، جنہیں ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے، انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ تو ہر ایک کو ان کے عمل کے برابر انعام دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے ہر ایک کو جب انعام دینے کی باری آئے گی، وہاں نمازی بھی آئیں گے، وہاں حاجی بھی آئیں گے، وہاں ذکر و اذکار والے بھی آئیں گے، تسبیحات والے بھی آئیں گے، تلاوت والے بھی آئیں گے، کئی زکوٰۃ دینے والے بھی آئیں گے، کئی نیک اعمال والے لوگ آئیں گے۔ اللہ ہر عمل کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ آ جاؤ نماز والوں اپنا ثواب لے جاؤ، فرشتوں کے ہاتھوں دلوایا جائے گا۔ آ جاؤ راتوں کو قیام کرنے والوں اپنا ثواب لے جاؤ، اپنا انعام لے جاؤ، اپنا پروانہ لے جاؤ، فرشتوں کے ذریعے دیا جائے گا۔ حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، اللہ کو راضی کرنے والوں، آؤ ذکر و اذکار کرنے والوں، آؤ تسبیحات کے معمولات کرنے والوں، اللہ کو یاد کرنے والوں، آؤ تم اپنے اپنے انعام لے جاؤ۔ جب باری آئے گی صائمین کی، جب باری آئے گی روزے داروں کی، جب روزے دار آئیں گے اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ، فرمایا آؤ روزے دار آ گئے ہیں، اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ فرشتوں، روزہ میرے لیے تھا، میں اللہ خود آج اس روزے کی جزا اور بدلہ دوں گا۔ اللہ اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھ سے روزے داروں کو ان کے انعام دیں گے۔ اور فرمایا روزہ تو ایسی چیز ہے، فرمایا یہ مہینہ ایسی عظمت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے فرائض کا ثواب 70 فرض کے برابر قرار دے دیا اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیے۔ پڑھے گا نفل، عام نوافل پڑھے گا، اور اس لیے علماء نے لکھا ہے اہتمام کرے اس مہینے میں کہ وہ باقاعدہ سے اگر پہلے تہجد نہیں پڑھتا تھا اس مہینے میں تہجد ضرور پڑھے، پہلے سے اشراق کی نماز نوافل نہیں پڑھتا تھا اشراق کے نوافل پڑھے، چاشت کی نماز نوافل نہیں پڑھتا تھا اس مہینے میں ضرور پڑھے، اور اوابین کے نوافل نہیں پڑھتا تھا ضرور پڑھے، کیونکہ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے۔ اہتمام کرے اپنے معمولات میں عبادت کا، ریاضت کا، تاکہ جو نوافل ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر اور جو فرض ہیں ان کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو، اور فرض میں کوتاہی نہ کرے، نماز کو با جماعت ادا کرے اور کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی نہ کرے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا
کہ جو اس مہینے کے اندر فرمایا اپنے نوکر اور غلام سے اس کے کام کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس شخص کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بوجھ ہلکا کرے گا تاکہ وہ عبادت میں آئے، تاکہ وہ روزہ رکھے، تاکہ وہ نیک اعمال کرے، تو اس کے بوجھ ہلکا کرنے سے اس میں وہ جو عبادت کرے گا اس کے اجر اور ثواب میں اللہ اس کو مغفرت کے ساتھ راضی فرمائیں گے۔ اور خود بھی اپنے کام کاج کا بوجھ ہلکا کر دیں، بلکہ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اس مہینے کے اندر ہم اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کا، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، یعنی آخرت کا منافع کمائیں، دنیا کے منافع کی طرف توجہ نہ دیں۔ اس لیے کاروباری حضرات سے یہ ایک اپیل کروں گا کہ اس مہینے میں وہ کوشش فرمائیں کہ منافع کم سے کم لیں دنیا کا، تاکہ اس نیت سے کہ ہمیں اللہ نے یہ مہینہ آخرت کے منافع کا دیا ہوا ہے، آخرت کا منافع حاصل کریں۔ اس مہینے میں عام جو منافع ہیں اس منافع کو کم حاصل کریں، تاکہ عام لوگ بھی جب کم قیمت میں اس کو چیز ملے گی تو کم خریدار عام سے عام آدمی بھی خرید کر سکے گا، اس کی خرید میں گویا کہ وہ اپنی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے گا۔ تو اس لیے کم از کم غریب لوگوں کے ساتھ منافع کی شرح بہت ہی کم ہونی چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ جو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے ساتھ آخرت میں جو نفع عطا فرمائیں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اپنے اعتبار سے فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، فرمایا یہ شہر الصبر، حدیث میں آتا ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا پھر صبر کیا ہے؟ فرمایا الصبر ليس له الجزاء الا الجنہ، اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مشاہر المواسات، یہ تو غم خاری کا مہینہ ہے، تم دوسروں کے دکھ درد کو اپنے اوپر سوار کرو، اللہ ان تمہارے جو دکھ درد ہیں، تمہارے جو بوجھ ہیں، اللہ ان کو ہلکا کر دیں گے۔ تو اس لیے اس مہینے میں اللہ نے اتنا انعام عطا فرمایا، اللہ سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں کہ کوئی شیطان میرے بندے کو نیک عمل سے نہ روک سکے۔ اللہ نے ان سب کو جکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے قید کر کے رکھ دیتے ہیں، کوئی شیطان اللہ کے نیک بندے کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا، جو آنا چاہتا ہے خدا کی طرف اس کے لیے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور پھر اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہر وقت رحمتوں کی باران ہوتی ہے، اللہ کے قرب کا، اللہ کے نزدیک جانے کا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس سے نادر موقع، اس سے عظیم موقع، اس سے زیادہ اللہ کی قربت میں پہنچنے کا اور کوئی چانس نہیں ہے اس میں کہ جب خود اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو اور پھر اس قدر متوجہ ہو کہ 24 گھنٹے متوجہ ہو، ایسا موقع کبھی نہیں آتا سوائے رمضان المبارک کے۔ اور پھر فرمایا یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اولہ رحمت واوسطہ مغفرت واخر عتق من النیران، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اللہ نے اس کے پہلے عشرے کو اپنی رحمت کا عشرہ قرار دیا ہے اور اس کے درمیان والے عشرے کو مغفرت کا عشرہ فرمایا اور آخری عشرے کو اللہ نے جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ قرار دیا۔ تو اس لیے جس طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور ہے کہ فرمایا اذا دخل شہر رمضان شد میزرہ، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا آپ اپنی لنگوٹی کس لیا کرتے تھے، اور پھر عجیب جملہ لکھا، فرمایا یہاں تک کہ آپ واپس نہیں لوٹتے تھے، اپنے بستر کی طرف نہیں آتے تھے جب تک یہ مہینہ گزر نہ جاتا۔ پورا مہینہ خدا کی عبادت میں، ریاضت میں اپنے آپ کو مستعد کر کے اللہ کو راضی کرنے میں آپ مصروف ہو جاتے تھے، اور اس مہینے کی عبادت اور اس کی نیکیوں میں اپنے آپ کو کھپاتے تھے۔ دن بھر روزہ، رات کو عبادت ہے، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، تراویح ہے، اللہ کا قرآن ہے اور دیگر نیک اعمال ہیں، تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اس مہینے کو جو آنے والا مہینہ آنے والا انشاءاللہ، تو اس مہینے کو اللہ ہم سب کے لیے باعث رحمت فرمائے اور باعث برکت فرمائے، اور ہم خود بھی اس کوشش میں لگ جائیں کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے منافع، نفع اور ثمرات اور فائدے حاصل کریں۔ وہ اسی طرح سے ایک مہینے کو ہم اپنے لیے جب عبادت کے لیے مختص کریں گے، اللہ اس ایک مہینے کی برکت ہمارے سال کے باقی 11 مہینوں پر بھی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے نہیں سنا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو صحابی آئے، دو بھائی آئے، ایک بھائی اکثر و بیشتر آپ کی مجلس اور محفل میں رہا کرتا تھا، ایک اپنے کام کاج میں کمانے میں مصروف رہتا۔ وہ کمانے والا آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا یہ جو بھائی ہے یہ ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے،
آپ کے پاس علم حاصل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آپ کی حدیث یاد کرتا ہے، ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، کسی کام کاج میں نہیں جاتا، ہر وقت مجھے کمانا پڑتا ہے، میں محنت مزدوریاں کرتا ہوں، کما کے آتا ہوں، اس کو بھی کھلاتا ہوں، اس کو کہیں کہ یہ بھی کمانے جایا کرے، یہ صرف یہاں بیٹھا رہتا ہے کمانے کے لیے، صرف میں کما کے آتا ہوں، میں سارے گھر کو چلاتا ہوں۔ آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو کماتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے بھی رزق اس کے عمل کی وجہ سے دے رہا ہو، تجھے بھی رزق اس کی وجہ سے مل رہا ہو کہ یہ جو یہاں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تجھے رزق دیتا ہو، تو سمجھ رہا ہے کہ میرے کمانے سے، میری محنت سے مال آتا ہے؟ پر میں نہیں، یہ رزق تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، اور اللہ ان اعمال کی برکت سے خزانوں سے اپنے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور جیسے ہم عمل کریں گے یہاں زمین پہ بیٹھ کر، جو اعمال آسمان کی طرف جائیں گے ویسے احوال زمین پر اتریں گے۔ جب ہم نیک عمل کریں گے اور اس مہینے میں عمل کریں گے باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی میں مصروف کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ان اعمال کی برکت سے، ان خیر کے کاموں کی وجہ سے اللہ کی سال کے 11 مہینوں میں ہمیں نیک اعمال کی برکت سے سال بھر کی روزی میں اللہ برکت دیں گے۔ جیسا کہ آتا ہے اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ اب بڑے ہوئے رزق کو لینے والا تو کوئی بنے نا، اللہ تو رزق بڑھا رہے اس مہینے میں، اب یہ لے رزق اپنے اللہ سے لے کر اپنی جھولی بھرے، تاکہ سال بھر کے اندر اس کو اس رزق کی برکات بھی میسر آئیں اور اس کے نیک اعمال کی برکات بھی میسر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات کوشش فرمائیں گے نا کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں